آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 9 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے گورے غریباں۔ یہ ایک نظم ہے بچوں، اور اس نظم میں قبرستان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کوئی ہمارا سگا سمبندی ہمارے ساتھ نہیں رہتا، کوئی دولت ہمارے ساتھ نہیں رہتی، کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہتی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دنیا کے اندر مکر و فریب کیا ہے، دغا بازی کی ہے، دنیا کے اندر ہم ظالم بنے رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز جو ہم نے دنیا میں حاصل کی ہے ہمارے ساتھ قبر کے اندر نہیں جاتی ہے۔ زندگی کی سچائی بیان کی گئی ہے۔ زندگی کی سچائی موت ہے، اور موت ایک دن آنی ہے۔ زندگی کچھ وقت کے لیے ہے، جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو جانا ہی پڑے گا۔ یہ بچوں انگریزی نظم ایلیگی ریٹرن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کو علی حیدر نظم طباطبائی نے کیا ہے۔ اس سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم علی حیدر نظم طباطبائی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، آپ کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، ساتھ ہی خصوصیات کلام اور طرز تحریر کی خصوصیات کے حوالے سے بھی مختصر معلومات ہم اس حصے میں حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جو سبق کا دوسرا حصہ ہوگا اس حصے میں ہم نظم گورے غریباں کا مطالعہ کریں گے۔ گورے غریباں کے نظم طباطبائی نے جس صلاحیت کے ساتھ، جس ہنرمندی کے ساتھ ترجمے کو کیا ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اس کو، اور ساتھ میں تشریح بھی کریں گے اس کے بندوں کی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا وہ نظم گورے غریباں سے متعلق درسی کتاب میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات پر منحصر ہوگا۔ اس حصے کے اندر ہم سوال و جواب کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے علی حیدر نظم طباطبائی کا تعارف۔ ہم یہاں نظم طباطبائی جیسی عظیم شخصیت سے متعارف ہوں گے، ان کی زندگانی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، مختصر بات کریں گے، اور ساتھ ہی طرز تحریر کی خصوصیات، کلام کی خصوصیات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بچوں علی حیدر نظم طباطبائی اردو ادب کی قداور شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ نے بہت بڑی تعداد میں ترجمے کیے ہیں، آپ نے نظمیں لکھی ہیں، آپ نے غزلیں لکھی ہیں، آپ نے تنقیدی لکھے ہیں، اور ساتھ ہی جو بڑا کام ہے آپ کا وہ ہے کہ آپ نے دیوان غالب کی شرح لکھی ہے۔ دیوان غالب کا دیوان ہے، اور بڑی ہی مشکل زبان کے اندر ہے۔ غالب کے جو ہم اشعار پڑھتے ہیں یا ہمارے درس وغیرہ میں آتے ہیں، یا جو ہمارے سامنے غالب کا کلام موجود ہے، وہ بچوں بہت مختصر ہے۔ غالب کا کلام بہت وسیع ہے، بہت بڑا کلام ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت تیز ذہن چاہیے، بہت ہنرمندی چاہیے۔ تو ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ غالب کے کلام کی شرح کر دے، غالب کے کلام کو سمجھ جائے۔ کچھ اشعار ہیں جن کو ہم سمجھ جاتے ہیں، جن کے ہم نے مطلب نکال رکھے ہیں، معنی پتہ کر رکھے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ تر اشعار کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو نظم طباطبائی نے ایک کارنامہ کیا کہ غالب کے دیوان کا آسان زبان کے اندر آپ نے شرح کی ہے، تشریح کی، اس کو سمجھایا ہے ہمیں کہ کیا ہے، اور اس ہنرمندی سے کی ہے کہ آپ نے غالب کے اشعار کے محاسن بھی نکال کر سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کی کمیاں کجیاں بھی نکال کر سامنے رکھ دی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک طرح سے تنقید کر دی ہے غالب کے کلام کے اوپر بھی۔ تو یہ آپ کی ہنرمندی اور صلاحیت کی نشانی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بڑا کام آپ نے کیا ہے جس کے لیے آپ کی اتنی مقبولیت ہے، اتنے آپ معروف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے نظم گورے غریباں لکھی ہے۔ بچوں یہ نظم گورے غریباں ایک انگریزی نظم کا ترجمہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ایلیگی ریٹرن ان اے کنٹری چرچ یارڈ اس کی اصل نظم ہے، تھامس گرے نے لکھی ہے۔ 1750 میں یہ نظم لکھی گئی تھی، اور 1750 میں لکھنے کے بعد گورے غریباں کے نام سے نظم طباطبائی نے اس نظم کا ترجمہ کیا ہے۔ اس نظم کی خاص بات بچوں یہ ہے کہ ترجمہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ترجمہ ہی ہے، لیکن اس ہنرمندی کے ساتھ کیا گیا ہے، اتنی عقل مندی، اتنی صلاحیات کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے ترجمہ، کہ یہ بالکل بھی ترجمہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک تبعیضات نظم کی طرح بن گئی ہے، اور تبعیضات کی طرح بھی ہم مان لیں اس کو، تبعیضات کے اندر بھی یہ بہت بلند و بالا ترین نظم ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، بہت عظمت والی عظیم نظم ہمارے سامنے بنائی گئی ہے۔ اگر اس نظم کے آگے ترجمہ لفظ ہٹا دیا جاتا، ابھی اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے، ایلیگی کا ترجمہ ہے، اور یہ گورے غریباں کے نام سے ہے، لیکن اگر اس کو ترجمہ نہیں کہا جاتا تو شاید یہ اردو ادب کی سب سے بہترین نظمین میں سے ایک نظم ہوتی۔ شہرائے آفاق نظم ہے، یہ بہت مشہور ہے۔ اس نظم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو اسٹینزا کی حیت میں لکھا ہے، اور نئے تجزیے اس نظم کے اندر کیے ہیں، نئے اس طریقے سے آپ نے لکھی ہے، بالکل نئے انداز میں لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے۔
لیکن الفاظوں کا انتخاب آپ نے خود کی صلاحیت سے کیا ہے، صرف فکر کا ترجمہ کیا ہے، سوچ کا ترجمہ کیا ہے، لفظوں کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا، لفظوں کی ہو بہو نقل نہیں کی۔ تو علی حیدر نظم طباطبائی اپنے ان دو کارناموں کی وجہ سے بہت مشہور اور بہت مقبول ہیں۔ آپ کا تعلق حیدرآباد کے دارالترجمہ سے رہا ہے، اور دارالترجمہ میں بھی آپ کی وہ حیثیت تھی کہ جتنے بھی دیگر ترجمہ کرنے والے مصنفین وغیرہ تھے، جہاں ترجمہ نگار بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کی تخلیقات کے اوپر نظر ثانی کرنے کا کام آپ کا تھا۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی رد و بدل کر دی تو کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس میں کوئی تردید کر دے۔ جو آپ نے کر دیا کام وہ فائنل مانا جاتا تھا، اور جتنے بھی وہاں ترجمہ نگار تھے سب کے اوپر آپ نظر رکھتے تھے، ہر ترجمہ آپ کی نظروں سے ہو کر گزرتا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں آپ نے نظمیں لکھی ہیں، ترجمے بھی بہت بڑے تعداد میں کیے ہیں، غزلیات آپ نے لکھی ہے، لیکن غزلیات آپ نے طبع ذات نہیں لکھی، فرمائشی غزلیں لکھی ہیں۔ جس طرح سے طرحی مصرع ہوتا ہے، مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جو فرمائش آپ سے کی گئی یا کچھ لوگوں نے کہا، اس طرح کی آپ نے غزلیں لکھی ہیں۔ اصل میدان آپ کا تنقید اور نظم کا ہے، اور ترجمہ نگاری کے لیے آپ جانے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے دارالترجمہ سے آپ منسلک رہے ہیں، اس سے جڑے رہے ہیں۔ تو آج انہی ہستی کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کرنے والے ہیں، نظم طباطبائی کے حوالے سے ہم مختصر معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بچوں۔ علی حیدر نظم طباطبائی 1853 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور لکھنؤ میں یہ ان کی ولادت ہوئی تھی، لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور 1933 کے اندر حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا۔ نظم طباطبائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی، وہیں پیدا ہوئے، اور شروعاتی تعلیم بھی آپ کی وہاں ہوئی۔ بچوں، آپ کا نام جو ہے علی حیدر تھا، اور نظم آپ تخلص اختیار کرتے تھے۔ کئی بار آپ نے حیدر تخلص بھی استعمال کیا ہے، اور کئی بار آپ نے نظم تخلص بھی اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پر نظم آپ کا تخلص دیا گیا ہے، تو کئی جگہ آپ نے نظم کے نام سے بھی شاعری کی ہے، اور کئی جگہ آپ نے حیدر کے قلمی نام سے بھی شاعری کی ہے۔ اور جو طباطبائی بچوں آپ لگاتے ہیں، تو آپ حسنی سادات میں سے آتے تھے، سید تھے، اور حسنی خاندان سے، حسنی سادات سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب طباطبا بھی تھا، تو وہ یہ طباطبائی اس طباطبا سے ہی موسوم ہے، یہ وہاں سے ہی طباطبائی ہے، تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اپنے نام کے آگے طباطبائی لگاتے تھے۔ تو علی حیدر نظم طباطبائی کے نام سے یہ معروف ہوئے، اسی نام سے یہ جانے گئے۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم آپ کی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ بچوں، یہ بہت ذہین تھے، بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، علم عروض کا شوق تھا، صرف نحو کا شوق تھا، لفظوں کی بناوٹ کا آپ کو شوق تھا، اور اتنی ہنرمندی تھی آپ کے اندر کہ جب یہ خود طالب علم کے دور میں تھے، اسی وقت ان کو شہزادوں کا استاد مقرر کر دیا گیا تھا۔ جو لکھنؤ کے شہزادے ہیں، آپ کا جو ہے لکھنؤ کے شاہی خاندان سے تعلق تھا، جو نواب وغیرہ تھے اس وقت ان کے دربار کے اندر آپ رہا کرتے تھے، ان کی مطلب وہیں سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی والدہ وغیرہ کا، تو اس کا وہاں پر آپ کا رہنا تھا۔ تو آپ کی ذہانت کی بدولت جب آپ طالب علم میں ہی تھے، تقریباً 15 16 17 سال کی عمر ہوگی، تو آپ کو شہزادوں کی تعلیم کے اوپر منعقد کر دیا گیا تھا۔ شہزادوں کی آپ تعلیم کی جو ان کے معلم وغیرہ ہیں، اس کا کام آپ کیا کرتے تھے، اور اسی وقت آپ نے خود کی تعلیم بھی پوری کی، خود بھی پڑھتے رہے اور شہزادوں کو تربیت بھی دیتے رہے۔ تو ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں آپ کی ہوئی۔ نظم طباطبائی کے والدہ لکھنؤ کے نواب معتمد دولہ آغا میر کے خاندان سے تھیں، نوابی خاندان سے تعلق رکھتی تھی آپ کی والدہ، اسی لیے آپ کا محلوں میں آنا جانا تھا۔ اور آغا میر لکھنؤ کے نواب غازی الدین حیدر کے وزیر اعظم تھے۔ نظم طباطبائی نواب واجد علی شاہ کی بیوی بوٹا بیگم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اسی لیے یہ وہی واجد علی شاہ کے محل کے اندر ہی رہتے تھے۔ واجد علی شاہ کی بیوی ہیں، بوٹا بیگم نام کی بیگم تھی، اور ان بیگم کی یہ پھوپھیزاد بھائی تھے ان بیگم کے یہ نظم طباطبائی۔ اسی رشتے کی وجہ سے 1868 میں اپنے والد کے ساتھ مٹیا برج کلکتہ چلے گئے۔ کلکتہ میں مٹیا محل ہے، جہاں پر واجد علی شاہ کو دربار سے نکال کر وہاں منتقل کیا گیا تھا۔ تو واجد علی شاہ اس دربار میں گئے تو اپنا سارا کا سارا لوازم ساتھ لے کر گئے، سارے اساتذہ ساتھ گئے، سارے جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے وہ سب مٹیا برج جا کے وہاں پر مٹیا برج کے اندر رہنے لگے۔ تو ان کے ساتھ یہ نظم طباطبائی بھی مٹیا برج چل گئے، اور جب واجد علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ دربدر ہو گئے، اور پھر یہ ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر یہ حیدرآباد کی طرف چلے گئے، حیدرآباد میں رہے۔ اس کے بعد تو جب 1868 میں واجد علی شاہ کو وہاں بھیجا گیا تو آپ بھی مٹیا برج ساتھ میں آ گئے، وہیں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔
1887 تک نظم کلکتہ میں مختلف ملازمتیں کرتے رہے، لیکن 1887 میں تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد پہنچے اور پھر آخر عمر تک وہیں رہے۔ مٹیا برج کے اندر آپ درس و تدریس کرتے رہے، یہاں بھی وہی شہزادوں کی تعلیم کا کام آپ دیکھتے تھے، ان کی تربیت کے فرائض کو آپ انجام دیا کرتے تھے، اور پھر یہاں سے جب واجد علی شاہ کا انتقال ہو گیا اور پھر انگریزوں نے ان کو یہاں سے بھی جانے کا حکم دے دیا، نکلنے کا حکم دے دیا، تو پھر یہ باہر آ گئے اور کلکتہ کے شہری علاقوں کے اندر الگ الگ جہاں کے اوپر چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے تھے، جہاں جو مل جائے۔ کبھی آپ نے صحافت وغیرہ بھی کی، بچوں کو پڑھانے کی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی، تو جو بھی آپ معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرتے تھے وہ اس وقت وہاں پر کرتے تھے۔ تنگی تھی، پریشانی تھی، تو اب پریشانی تھی، نوکری کہیں مل نہیں رہی تھی بڑی جس سے صحیح طریقے سے زندگی گزر ہو، تو حیدرآباد میں کمشنر صاحب سے ان کی ملاقات تھی، انہوں نے ان کو اپنے پاس حیدرآباد بلا لیا کہ آپ یہاں آ جائیے اور یہاں میں آپ کے لیے کچھ بندوبست کر دوں گا۔ حیدرآباد اس وقت ادب کی نئی روش بن رہی تھی حیدرآباد کے اندر، حیدرآباد تھوڑا بڑھ رہا تھا، آگے چڑھ رہا تھا، اور اودھ زوال کے اندر آ رہا تھا، اودھ گر رہا تھا، تو آپ حیدرآباد چلے گئے اور پھر حیدرآباد میں ہی آپ نے مستقل سکونت اختیار کی، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ حیدرآباد میں انہوں نے کئی ملازمتیں کی، کتب خانہ آصفیہ کے محتمم رہے، نظام کالج حیدرآباد میں پہلے عربی فارسی کے لیکچرر اور پھر اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1918 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے اور پھر آخر تک یہاں مختلف علمی و ادبی خدمات انجام دیتے رہے۔ حیدرآباد میں ہی الگ الگ جگہوں کے اوپر آپ نے ملازمت کی، کبھی آپ لیکچرر رہے، کبھی پروفیسر رہے، اور اس کے بعد جب دارالترجمہ بن گیا جہاں سے ترجمے کیے جاتے تھے تو پھر آپ اس کے دارالترجمے کے صدر تک آپ پہنچے اور اس کے اوپر آپ نے دارالترجمے کا سارا کام کاج سدھار لیا۔ اور حیثیت میں نے آپ کو بتائی کہ دارالترجمے کے اندر بہت سارے لوگ تھے، حیدرآباد کے اندر بہت سارے مصنفین تھے، تخلیق کار تھے، لیکن جو بھی تخلیق کی جاتی تھی، جو بھی ترجمہ کیا جاتا تھا یہاں پر، اس ترجمے کے اوپر نظر ثانی کام کرنے کا کام نظم طباطبائی کے حوالے کیا گیا تھا۔ نظم طباطبائی اس کو چیک کیا کرتے تھے، اور پھر نظم طباطبائی نے جو کچھ فائنل کر دیا، جو اس کو کر دیا کہ بھائی اب یہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، تو پھر کسی کی بھی اس میں تردید کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر رتبہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا رتبہ یہاں پر کیا تھا، تو بہت بڑا رتبہ ان کا دارالترجمہ کے اندر تھا۔ دارالترجمہ میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے، یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کی اور مختلف علوم کی اصطلاحات و وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا، اور ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا، اور یہیں پر آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی اور حیدرآباد میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے بچوں آپ کی زندگانی کے حوالے سے مختلف معلومات، زندگی کس طرح سے گزری۔ تو لکھنؤ کے محلوں سے نکل کر، لکھنؤ سے آپ شروعات کر کے اور آخر میں آپ حیدرآباد کے دارالترجمہ تک گئے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی ذہنیت کی وجہ سے۔ جو ان کے پاس تھا وہ صرف ان کا علم تھا، اور اپنے علم کے ذریعے ہی شہرت حاصل کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، اور الگ الگ جو تخلیقات لکھی آپ نے کلکتہ اور حیدرآباد کے دوروں کے اندر لکھی۔ اب آتے ہیں ہم نثری صلاحیات کے اوپر، ان کی نظم کی جو صلاحیات ہیں ان صلاحیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نظم طباطبائی وسیع المطالعہ شخص تھے، انہیں اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بھی پوری قدرت حاصل تھی۔ فلکیات اور علم عروض سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ فلکیات، فلک کا علم، فلک میں جو کچھ بھی ہے، تارے ستارے وغیرہ، جس کو ہندی میں کھگول وگیان بھی کہتے ہیں، تو فلکیات کا آپ کو علم تھا، اور علم عروض کو بھی آپ کی اچھی مہارت تھی۔ علم عروض کے لیے آپ جانے جاتے تھے۔ علم عروض اشعار کا، شعر کا جو علم ہے وہ علم عروض کہلاتا ہے، تو اور اس کے علاوہ عربی اور فارسی انگریزی میں بھی آپ کی اچھی پکڑ تھی، عبور حاصل تھا۔ اردو ادب میں نظم طباطبائی دو وجہوں سے خاص طور پر مشہور ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اب دو وجوہات کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں 1901 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد میں شائع کی۔ آپ سے پہلے دیوان غالب کی مکمل شرح موجود نہیں تھی، 1901 میں آپ نے لکھی اور اسے باقاعدہ شائع بھی کیا ہے۔ مشکل تھی، لیکن آپ کا کہنا تھا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ شرح جو ہے اس طرح کی شرح تھی کہ اس شرح کے لیے بھی ایک شرح کی ضرورت پڑتی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس وقت کے ناقدین نے، اس وقت مصنفین نے، اس وقت ادیبوں نے کئی سارے اعتراضات بھی اس شرح کے اوپر کیے تھے، بہت ساری انگلیاں اس کے اوپر اٹھائی گئی تھیں، لیکن آپ کی شخصیت اتنی قداور تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے، اس کی بدل لکھ سکے، اس کے مقابلے میں کچھ لکھ سکے، کیونکہ آپ کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے
तो आप दूसरी लिख के दिखाइए, और दूसरी लिखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, तो इसलिए यही मकबूल हुई, इसी को कबूल किया गया। तो ये मुश्किल थी, लेकिन मुश्किल का जवाब भी आपने दिया। नज़्म तबातबाई ने कहा कि इसके अंदर मुश्किल ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सख्त है ये, और सख्ती की वजह यह है कि ये आवाम के लिए नहीं है, ये तो तालिब इल्मों के लिए हैं, जो कॉलेज के अंदर तलबा पढ़ते हैं, जो बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ते हैं, ये उनकी मदद के लिए हैं। क्योंकि गालिब ऐसी शख्सियत है कि जिनका पूरा कलाम आवाम के समझ में नहीं आ सकता, आवाम की ज़हनियत से ऊपर का कलाम है, आवाम की सोच से आगे की सोच गालिब के कलाम में दी गई है। तो आवाम के लिए नहीं है, तो फिर जब ख़ास के लिए बनाया जा रहा है तो ख़ास की ज़ुबान ख़ास ही होनी चाहिए, अवामी ज़ुबान से यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने ये बड़ा काम किया था, और तमाम एतराज़ात के बावजूद भी, उंगलियां उठाने के बावजूद भी, इसको सबसे मकबूल शरह, सबसे सही तरीके की, सबसे अजीम शरह कबूल की गई है, और आज भी मानी जाती है। इसका कोई मुकाबला अभी तक नहीं आया है जो इस शरह नज़्म तबातबाई ने लिखी है। इस शरह का मयार और इल्मी सतह खासी बुलंद है। इसमें खालिस इल्मी अंदाज में गालिब के अशार का तनकीदी मुहाकिमा पेश किया गया है, और मुहासिन शेर को नुमाया करने के साथ साथ कई जगह खामियों को भी निशानदही की गई है। अब ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की शख्सियत है नज़्म तबातबाई, उनकी बुलंदी क्या है, उनकी अजमत क्या है, कि गालिब जैसी शख्सियत के ऊपर भी आप तनकीद लिखते हैं, और पूरी ईमानदारी से तनकीद लिखते हैं। और जब ईमानदारी से तनकीद लिखते हैं तो गालिब का शुमार उस्तादों में होता है, असतज़ा में गालिब का शुमार होता है, लेकिन आपने गालिब की कमियां भी निकाल दी हैं। देखिए, आप साफ साफ लिखा हुआ है कि कई जगह खामियों की भी निशानदही की गई है, और वजाहत के साथ निशानदही की गई है, कमियां बताई हैं आपने कि साफ साफ कमियां गालिब के कलाम में मौजूद हैं, तनकीद की है आपने। और जो मुहासिन हैं, जो लोगों की नजरों से परे थे, लोगों को सलीका नहीं था कि यह गालिब के कलाम में चीज इस तरह से पढ़ी जाएगी, तो वो शेर के मुहासिन भी, हुस्न बढ़ाने वाली चीजें भी वहां पर पेश की हैं आपने अपनी तनकीद के अंदर, अपने नजरिए के अंदर। तो शरह के अंदर तनकीदी अंदाज के अंदर आपने मुहाकिमा पेश किया है, उसका सच्चाई बता दी है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो एक तो बड़ा काम इनका यह है, दो वजह से मशहूर बताए गए हैं। पहला बड़ा काम तो इनका यह है कि इन्होंने गालिब के दीवान की शरह लिखी है, और वो शरह आज भी इस्तेमाल की जाती है, आज भी इस शरह की मदद ली जाती है, क्योंकि इसके मुकाबले की दूसरी शरह अभी तक कोई मौजूद नहीं है। मुश्किल है, लेकिन बताया गया है कि ये तालिब इल्मों के लिए है, इल्म के जो स्कॉलर हैं, गालिब के जो स्कॉलर हैं उनके लिए हैं, अवाम के लिए नहीं है, तो इसलिए इसको बड़ा काम माना जाता है। और दूसरा काम जिसका हम मुताला करने वाले हैं, जो नज़्म है एलेगी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसका तर्जुमा करना यह भी बड़ा काम है। जो तर्जुमा किया है आपने, जिस सलाहियत के साथ किया है, जिस कैफियत को आपने बरकरार रखा है, वो ज़्यादातर तर्जुमों में मौजूद नहीं रहती है। तर्जुमा एक नकल से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नकल से आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आपने इस तर्जुमे को इस अंदाज में किया है कि ये तर्जुमा नकल जो है इसकी असल से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। असल नज़्म के अंदर वो सोजो गदाज नज़र नहीं आता, वो दर्द अंगेज़ी नहीं आती, वो फिक्र नज़र नहीं आता, जो नज़्म गोरे गरीमा के अंदर नज़र आता है, जो नकल में नज़र आता है, जो उसके बदल में नज़र आता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सलाहियत जाहिर की है। तो नज़्मी की शोहरत का दूसरा सबब उनका मंजूम तर्जुमा गोरे गरीबा है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के शायर थॉमस ग्रे की 32 बंदों पर मुश्तमिल मशहूर नौहा नज़्म एलेगी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड का मंजूम तर्जुमा नज़्म तबातबाई ने जिस फ़नी एहतमाम और हुनरमंदी से किया है, वो हैरत अंगेज़ है। हैरत में पड़ जाते हैं इसको पढ़ के कि इस तरह की नज़्म, वो भी तर्जुमा, क्या कोई लिख सकता है क्या? जब हम पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि तर्जुमा है। आपने और भी किताब पढ़ी हैं, और भी कहानियां पढ़ी हैं जो तर्जुमा होकर आई हैं, और भी नज़में पढ़ी हैं हमारे दरस में, निसाब में, कि जो तर्जुमा होकर आई हैं, लेकिन कहीं भी उस सलाहियत का, उस हुनरमंदी का मुजाहिरा नहीं किया गया है जैसा मुजाहिरा इस नज़्म गोरे गरीबा के अंदर नज़्म तबातबाई ने किया है। तो ये 32 बंदों पर मुश्तमिल नज़्म है, जो असल नज़्म है 32 बंदों पर मुश्तमिल है, और इसके 32 बंदों का आपने तर्जुमा किया है। तर्जुमा सिर्फ आपने फ़िक्र व ख़यालात का किया है, आपने लफ्ज़ का हूबहू तर्जुमा नहीं किया, लफ्ज़ों का इंतखाब आपने खुद ने किया है, अपनी जहानत से लफ्ज़ चुने हैं और उनको मोतियों की तरह पिरोया है, उनको सजाया है, उनको जमाया है। तो यहाँ पर फ़िक्र का तर्जुमा करने की वजह से, सोच का तर्जुमा करने की वजह से ये जो नज़्म है और ख़ूबसूरत बन गई है। तो थॉमस ग्रे जो ओरिजिनल नज़्म है उसके शायर हैं, और ओरिजिनल नज़्म का नाम एलेगी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड है। इसको आप लिख लेना है, लिख लें और याद भी कर लें बच्चों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। असल जो नज़्म है वो 32 बंदों पर मुश्तमिल है, और
नज्म ये नोहा है। नोहा यानी दुख भरी नज्म, जिसके अंदर दर्द बयान किया जाए, जिसमें गम अंगेजी मौजूद हो, वो नज्म नोहा कहलाती है। एलेगी का मतलब इंग्लिश में नोहा होता है, मरसिया होता है। जिस तरह उर्दू में मरसिया लिखा जाता है, जिसमें मरने वाले की याद में कुछ लिखा जाता है, दर्द का बयान किया जाता है, गम का इजहार किया जाता है, उसी तरह अंग्रेजी अदब में एलेगी या एलेजी, इसको एलेजी भी कहते हैं और एलेगी भी कहते हैं, एलेजी या एलेगी के अंदर भी उसी दर्द का एहसास किया जाता है। बिल्कुल मरसिए की तरह है, ये नोहे की तरह है। तो इसीलिए इसका इसी अंदाज के अंदर उसी दर्द अंगेजी के साथ इन्होंने तर्जुमा किया है। इस मंजूम तर्जुमे का उन्वान उन्होंने गोरे गरीबा रखा है। उसके सबसे बड़ी खूबी यह है कि तर्जुमे में असल नज्म का सोजो गदाज और दर्द अंगेजी की कैफियत बरकरार है। नज्म तबातबाई ने इस तर्जुमे में नज्म की हैयत का एक नया तजुर्बा किया है, और नया तजुर्बा यह है कि नज्म का हर बंद अंग्रेजी स्टैंजा की हैयत में लिखा गया है। अंग्रेजी जुबान के अंदर अशायर लिखने के लिए, शेर लिखने के लिए एक हैयत का इस्तेमाल किया जाता है, और वो हैयत स्टैंजा कहलाती है। स्टैंजा के अंदर 4 मिसरों से मिलकर भी एक बंद बनाया जाता है, 6 मिसरों से मिलकर भी एक बंद बनाया जाता है, और 8 मिसरों से मिलकर भी एक बंद बनाया जाता है। यहां पर आपने 4-4 मिसरों से मिलाकर एक बंद बनाया है, और जो बंद है उसका लिखने का तरीका यह है कि पहले और दूसरे मिसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा मिसरा ये हम काफियां हैं। जबकि अमूमन ये होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा हम काफिया होता है, पहला दूसरा हम काफिया होता है, और उसके बाद तीसरा जो है वो गैर काफिया होता है, मुकफ़ी होता है, और उसके बाद जो चौथा होता है वो फिर से हम काफिया होता है पहले और दूसरे मिसरे के। लेकिन यहां पर आपने 4 बंदों का 4 मिसरों से एक बंद बनाया है, और उसके अंदर पहला और तीसरा हम काफिया है, दूसरा और चौथा हम काफिया है। तो ये नई हैयत है, नया तजुर्बा है उर्दू अदब के अंदर जो नज्म तबातबाई ने किया है, और ये काफिया बंदी की नई तर्ज है, नया अंदाज है। नज्म तबातबाई ने काफिया बंदी का नया तर्ज इख्तियार किया है, और नया तर्ज मैंने बताया आपको कि पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा ये हम काफिया हैं, और ये हम काफिया हैं। इस तरह से इन्होंने नज्म को पेश किया है। हम काफिया और हम रदीफ, रदीफ का भी इस्तेमाल किया है कई जगह, और काफिया का भी इस्तेमाल किया है। तो ये जो तर्जुमा है इसने इनकी इतनी शोहरत बख्शी है, इतनी बुलंदी पर नज्म तबातबाई को पहुंचा दिया है कि नज्म तबातबाई ने जितने नज्में लिखी हैं, जितनी शायरी की है, जितनी तनकीदें लिखी हैं, जो भी जिंदगी के अंदर लिखा है, अगर वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक ही नज्म लिखते, तो आपकी शोहरत में कोई कमी नहीं आने वाली थी। इस तरह की बुलंदी है इस नज्म की, इस तरह की नज्म मकबूल और मशहूर है। पूरे उनका कलाम एक तरफ है, सारी चीजें एक तरफ है, और ये 2 कारनामे उनके एक तरफ हैं। इन 2 कारनामों की वजह से उनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। यानी वो कुछ भी नहीं लिखते और ये 2 काम भी कर देते तो वो उतने ही मशहूर रहते। उसी तरह से हम उनका मुताला करते, उसी तरह से उनकी इज्जत हम मानते जिस तरह से हम अभी मान रहे हैं। तो ये एलेगी है, और इसका अनवान है रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और गोरे गरीबा के नाम से ये उर्दू के अंदर तर्जुमा की गई है, जिसका हम मुताला करेंगे। यहाँ पर बच्चों नज्म तबातबाई के हवाले से जो मालूमात दी गई है वो मुकम्मल हो गई है। हमने जिंदगानी के हवाले से भी मालूमात हासिल की है, और हमने तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी मालूमात की है। अगले हिस्से में हम नज्म गोरे गरीबा का मुताला करेंगे, जो इस सबक का उन्वान भी है। गोरे गरीबा यानी गरीबों की कब्र। गरीबों की कब्र कौन से गरीब? वो गरीब जिनको उनके घर वालों ने अपने घर से दूर कर दिया है। जब इंसान मर जाता है तो वो गरीब हो जाता है, क्योंकि अब उसने अपना वतन छोड़ दिया है, अपने दोस्त छोड़ दिए हैं, अपने भाई छोड़ दिए हैं, अपना परिवार छोड़ दिया है। परिवार जो छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे, भाई छोड़ दे, अपना वतन छोड़ दे, तो वही तो गरीब कहलाता है, वही तो गुर्बत में होता है। तो उस कब्रिस्तान का उन्होंने हाल बयान किया है कि जहां पर गरीब दफन है, जहां पर मुर्दा लोग दफन है, जो अपने घर से दूर हो गए, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है, कोई उनके पास आकर बैठने वाला नहीं है। अनजान लोगों की कब्रें हो गई हैं वो। अब वो कब्रिस्तान में क्या हाल रहता है, किस तरह की कैफियत उस जगह मौजूद रहती है, वहां हमें सबक के साथ, सबक के तरीके से उसको पेश किया है। यहां पर बताया गया है कि जिंदगी जो आपको मिली हुई है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, आखिर में आपको सबको मरना है, मौत के करीब जाना है। मौत सच्चाई है, मौत हकीकत है, मौत से कोई नहीं बच सकता। और ये जो आपका तकब्बुर है, ये जो आपका घमंड है, गुरूर है, आप जुल्म करने लग जाते हो लोगों के ऊपर, गलत तरीके से पैसा कमाने लग जाते हो और उसके साथ बदकारियां करने लग जाते हो, बदफैलियों में, बदआमालियों में लग जाते हो, ये गलत है। बिल्कुल इस तरह के काम नहीं करने चाहिए।
یہ کام آپ کو بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے آپ کی وہ زندگی ختم کرنے والے ہیں. جب آپ قبر کے اندر جاؤ گے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. آپ کا غرور دھرا رہ جائے گا, آپ کا تکبر دھرا رہ جائے گا, آپ کے ظلم و ستم سب یہیں رہ جائیں گے. جب جائے گا آپ کا تو وہ اچھے اعمال جائیں گے, اچھے کام جائیں گے, اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں جانے والا ہے. کچھ بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. برائی کرو گے تو وہ برائی بھی آپ کو وہاں پر جا کر مل جائے گی, آپ کی قبر میں جانے کے بعد مل جائے گی, اور اچھائیاں کرو گے تو اچھائیاں بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. تو پھر اس دنیا کے اندر ہم سادگی سے زندگی گزاریں, اچھی طریقے سے رہیں, صحیح طریقے سے اتحاد بنا کے رہیں, بھائی چارہ بنا کر رہیں, تو پھر ہم کامیاب رہیں گے. ہم ہماری آگے کی زندگی کو آسانی سے گزار دیں گے. ورنہ پھر بچوں پریشانی ہی پریشانی ہے, دکھ درد اور تکلیفوں میں ہمیں مبتلا رہنا ہے. تو اگلے حصے میں ہم اس نظم گورے غریبہ کا مطالعہ کریں گے. غریبوں کی قبروں کے ذریعے میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, اگلے حصے میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے, پڑھیں گے اور تشریح بھی کریں گے اس کی. اگلے حصے تک آپ کو انتظار کرنا ہے. پڑھتے رہیے, خوش رہیے. الوداع.